علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت چونکہ اسی وقت کا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر، کہ تم لوگ عصر کی، جیسے یہ ابھی عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، کہ تم عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مجھے یاد کر لو۔ کتنا؟ ساعتن، کچھ دیر، ساعت کہتے ہیں تھوڑی دیر کو، تھوڑی دیر تم مجھے یاد کر لو، اکفک فیما بینہما، میں ان دونوں وقتوں کے درمیان یعنی فجر اور عصر کے درمیان جتنا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر تمہاری کفالت کروں گا، تمہاری ضروریات پوری کروں گا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو تمہاری ضروریات ہیں وہ میں پوری کروں گا، تم اتنا کرو کہ تم فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ سنتے نہیں ہوتی تو فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ مسجدوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جب ہم نے نماز پڑھی، باقی نمازوں کے بعد تو سنتیں ہوتی ہیں تو سنتوں کے لیے مختصر دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن فجر اور عصر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر تھوڑی دیر وہ پڑھی جاتی۔ چونکہ مستورات کا بیان ہوتا ہے، مستورات تشریف لاتی ہیں، تو مجھے احادیثی کتابوں کے اندر دو مستورات کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دو خواتین کی بات نظر آئی، میں ان کا میں ذکر کروں۔ ایک تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابیہ ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوا؟ ان کا آپ کو پتہ سب سے بڑا شرف اور فضل کیا ہے کہ جو معراج ہوا تھا وہ ان کے گھر سے ہوا تھا، حضور ان کے گھر سے تشریف لے کر گئے تھے براق کے اوپر، ام ہانی کے گھر سے۔ تو یہ گھر اب ان کا مکہ مکرمہ میں آ گیا، اس میں آ گیا، بیت اللہ میں آ گیا۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو وہاں ایک حرم میں ایک انجینئر ہیں، چیف انجینئر حرم میں 30 35 40 سال سے ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو یہ چیزیں بہت زیادہ معلوم ہیں۔ تو ترکوں نے جب تعمیر، جو ترکی برآمدہ کہلاتا ہے، تو ترکوں نے ام ہانی کا گھر تو بیت اللہ میں جب آیا تو ایک خاص قسم کی ایک ستون ہے، اور اس ستون کے یوں لمبائی میں اس کی ایک چھوٹی سی محراب بھی بنی ہوئی ہے۔ اس ستون کی یہ نشانی ہے کہ یہ عین ام ہانی کے گھر میں اس جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے چونکہ وہ جگہ جب ام ہانی کا گھر بیت اللہ میں آ رہا تھا تو پھر اس جگہ کو خاص طور پر جہاں حضور کا مصلی ہوتا تھا وہاں جا کے اکثر نماز پڑھا کرتے تھے ان کے گھر کے اندر، اور یہیں سے آپ کو جبرائیل لے کر گئے تھے۔ تو ام ہانی نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ سے زیادہ ذکر اذکار نہیں ہوتے، صحابہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے تھے نا، تو کہا مجھ سے زیادہ ذکر اذکار نہیں ہوتے، مجھے کوئی مختصر سی چیز تلقین کر دیجیے۔ تو حضور نے ام ہانی سے کہا کہ تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 100 دفعہ۔ یہ ایسا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے۔ پھر کہا کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے 100 گھوڑے بما ساز و سامان کے، اپنی زین اور اپنی چیزوں کے، یہ تم نے گویا کہ جہاد کے اندر دے دی۔ اور تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ عید قربان پہ قربان کیے اور اللہ نے 100 کے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا، کہی ایسا ہے۔ اور کہا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو گویا کسی حساب کے اندر ہی نہیں ہے۔ باقیوں کو تو پھر حساب بتایا نا کہ 100 اونٹ ہیں، 100 البی غلام ہیں، اور کیا ہیں، 100 گھوڑے ہیں۔ کہا یہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھو، اس کا ثواب تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سب کو بھر دے گا، اتنا بڑا ثواب ہوگا کہ یہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا، اتنا بڑا یہ ثواب ہے۔ تو ام ہانی کو یہ تلقین فرمایا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور سے یہی پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا بات تلقین کیجیے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور 10 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھا کرو، اور پھر کہا کہ جب تم 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے جواب کے اندر کہتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے، اس نے میرے لیے پڑھا۔ تم 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، ہر دفعہ کے تمہارے سبحان اللہ کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، یہ میرے لیے۔ اور پھر کہا کہ تم 10 دفعہ اللہم اغفر لی پڑھو، اللہم اغفر لی، تو کہا کہ تم 10 مرتبہ کہو، ہر دفعہ اللہ جل شانہ تمہارے اللہم اغفر لی کے جواب میں کہتے ہیں قد غفرت لکی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تم کہو اللہ میری مغفرت فرما، کہا تم جتنی دفعہ تم کہو گی ہر دفعہ تمہیں جواباً اللہ کہیں گے میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر آپ نے فرمایا۔